ریکارڈنگ لائی وصلوا على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبہ احترام حضرات علماء کرام مشائخ سادات انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، آپ لوگ سب تشریف رکھیں جی، اللہ آپ کو جزا دے۔ زیادہ اطمینان میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے ذرا پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو موبائل کی بھی ٹینشن تھوڑی کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ سے بات کرنے آئے کہ موبائل سے کرنے آئے، سبحان اللہ، اطمینان سے محبت سے آپ تشریف رکھیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ موبائل جب اونچا کرتے ہیں تو جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے وہ تکلیف میں آتا ہے بیچارہ، اسے سر اونچا کرنا پڑتا ہے۔ ویڈیو بنائیں، دو چار دوست باقیوں کو دے دیں، بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ بڑی محبت سے یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والوں کو اور تشریف لانے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ انسان جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے سونے کی بڑی اشد ضرورت محسوس کرتا ہے۔ یہ چیزیں اس کے وجود کی ضرورت ہوتی ہیں، اگر اسے میسر نہ آئے تو دشواری محسوس کرتا ہے۔ تو انسانی زندگی میں جس طرح کھانے کی، پینے کی، سونے کی، سانس لینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس طرح انسانی زندگی میں محبت کی بھی بہت ضرورت ہے۔ گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہو، گھر کشادہ ہو، بچے اللہ کی توفیق سے موجود ہو، انسان کو مالی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وسعت عطا فرمائی ہو، لیکن اگر گھر میں بسنے والوں کا ایک دوسرے سے پیار نہ ہو تو ساری آسانیوں کے باوجود انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مکان کچا ہو، آمدن تھوڑی ہو،
لیکن اگر گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ذہن ملتے ہوں، طبیعتیں ملتی ہوں، تو وہاں رہنا انسان کے لیے بڑا آرام دہ اور سکون والا ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان کی نوکری اور جاب اس کے اپنے شہر میں بھی ہو اور سیلری پیکج بھی بڑا ہی اچھا ہو، لیکن جس دفتر میں وہ ملازمت کرتا ہے وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ اس کی بنتی نہیں، تلخ ہے رویے، تو ساری آسانیوں کے باوجود دفتر میں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اور ایسے بھی لوگ دیکھے جن کو ترقی کا چانس مل رہا تھا، تنخواہ میں اضافہ ہو رہا تھا، پر انہوں نے کہا یار تبادلہ گوارا نہیں، دوستوں سے دل لگا ہوا۔ محبت بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دو چار بدگمانیاں پیدا کر کے، خود ہی دو تین سوال کھڑے کر کے، خود ہی ان کے جواب طے کر کے، خود ہی لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک آدھ زندگی میں کمزوری ہوتی ہے، ایک آدھ، تو اس ایک آدھ کمزوری کی وجہ سے زندگی کے سارے رنگوں کو پھیکا کر لیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کے پاس صرف دولت نہیں، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر بھی ہے، دوست بھی ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ دولت ایمان اسے حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ ہر وقت ذہن پر سوال رکھتا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، تو زندگی کے باقی جو سکون ہوتے ہیں وہ بھی نہیں لے پاتا۔ ایک آدمی خدا نہ کرے مثال دے رہا ہوں کہ اگر اس کی ایک انگلی کسی وجہ سے کٹ گئی ہے اور ہر بندے کو وہ یہی بتائے کہ ایک انگلی نہیں، تو اسے پوچھا جائے گا بھائی باقی تو سارا کچھ سلامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وجود کو عافیت دے رکھی، ایک چیز کو لے کر ساری چیزوں کو داؤ پہ لگا دینا، محبت چھوڑ جانا، تلخ ہونا، وہ جی ایک ٹینشن ہے، بھائی ایک کہنا باقی تو فضل ہے نا اللہ کا سارا، تو اسے ایک کو چھوڑ دیں۔ آپ لوگ بھی تشریف رکھیں گے، آپ اللہ برکت دیں، تشریف رکھیں۔ آپ لوگ بلا وجہ کیوں تھک رہے؟ اتنے پیارے لوگ ہیں، آپ نے بندوبست بڑا اچھا کہ بیٹھ اپنے لہجے کو بلا وجہ اس طرح کا نہ بنائے کہ جس سے ہر وقت ترشی ہی پھوٹے۔ مزاج محبت والا، قرآن مجید فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اپنے رب سے، انہیں محبت ہے۔ محبت ہوتی ہے تو پھر سجدے بھی ہوتے ہیں، اللہ سے محبت ہوتی ہے تو صدقات و خیرات بھی ہوتے ہیں، رب کریم سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی مخلوق اچھی لگتی ہے، خدمت خلق کرنا آسان ہوتا ہے، دین کی خدمت کرنا آسان ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی راہ میں جان دینا بھی آسان ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالی شہداء سے فرمائیں گے نا کچھ چاہیے، جنت تمہیں دے دی، اپنا فضل دے دیا، کچھ چاہیے تو عرض کریں گے مالک ایک دفعہ پھر بھیجنا دنیا میں، ایک دفعہ پھر موقع ملے نا شہادت کا، جو تیری راہ میں مرنے کا مزہ ہے وہ سمجھ نہیں آتی لوکاں نوں، اوکا دے نال شہید کرے، جٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ اگر محبت ہو جائے اللہ تعالیٰ سے پھر تو شہادت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عمر روز دعا نہیں مانگتے تھے اے اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت دے اور اپنے حبیب کریم کے شہر میں دے۔ محبت ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے بوجھ بنا کے کوئی کام کرنا، کوئی کام بھی جب آپ بوجھ بنا کے کرتے ہیں وہ تھکا دیتا ہے، اس سے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں، اگر آپ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، اپنی طبیعت پر بوجھ بناتے ہیں، اسے محبت سے نہیں کرتے، تو آپ کا کام آپ کو تکلیف دینی شروع کر دیتا ہے، آپ اذیت میں آ جاتے ہیں۔ مجھے روز 7-8 گھنٹے، کئی دفعہ روز 10 گھنٹے آنا، 10 گھنٹے جانا بھی پڑتا ہے۔ طبیعت بھی انسان ہے، تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جاتی ہے، ابھی کچھ دنوں سے ایسی ہے، لیکن میں جب سفر سے گھر لوٹتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں تازہ دم جاؤں،
اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کہیں کہ ہمارا ابا بڑی مشکل میں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے بھلا کیوں اپنی اولادوں کو پیچھے کیا ہے اپنے مشن سے؟ ہم انہیں روز تو کہتے ہیں پتر کام بڑا اوکھا ہی، میں نے جڑا ابا کرتا ہے وہ نہیں کرنا، اسی کوئی اور کرتا ہے۔ ہم خود ذہن سازی کرتے ہیں کیونکہ اپنے کام سے پیار نہیں کرتے، تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ آپ جس کام کو بھی محبت سے کریں گے نا، آپ اپنے کام کو ذرا پیار سے کریں، کرنا جو ہے تو ذرا سونا کر کے نہ کر لیں۔ یعنی اس کی مجھے میرے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا کہ یار بڑے دن ہو گئے ایک کام کر کر کے بندہ تھک بھی جاتا ہے، میں آج کل نوکری سے بڑا بور ہوں، چل ذرا سیر کرنے چلے۔ میں نے کہا تیرا کام بور ہونے والا ہوگا، میرا تو مزیداری بنا۔ میں تے اپنی حیاتی تو قربان تھی، وہاں محمد پکیلے گزر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے کام سے پیار کریں، اس میں بھی محبت پیدا کریں۔ آپ نماز بوجھ بنا کے پڑھو گے نا، پڑھ لیں گے لطف نہیں آئے، ذرا پیار سے سونا کر کے وضو کرو نا، ذرا سجدہ کرو تو پیشانی تھوڑی جمے، ذرا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا تھوڑا لطف آئے۔ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دل لگے آپ کا عبادت سے۔ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے پیار ہو جائے، اور پھر فوراً اسی محبت کی تکمیل کے لیے محبت رسول کی ضرورت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور محبت رسول کیا کرتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ وہ بندے کے ایمان کو مکمل کرتی ہے، انسان کے بے نور وجود کو حضور کی محبت نورانیت عطا کرتی ہے۔ نبی پیار کا پیار جو ہوتا ہے یہ خوشبو پیدا کرتا ہے، خوشبو، لیکن وہ محبت کریں، اس کے صرف نعرے نہ لگائیں، ہاں نعت شریف پڑھا کریں پر اکیلے میں، نعت پڑھا کریں پر بولیے اکیلے بیٹھ کے نا، کبھی وضو کر کے تو پڑھے نعت، کہیں سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ۔ ایک بچہ مجھے ایک محفل میں ایک دفعہ کہنے لگا 10 منٹ میں نے بھی ٹائم دو آیا جی میں حاضری لوانی، میں کہ کتے حاضری لگوانی ہے کدھر بھئی؟ کہ تو سرکار کی بارگاہ میں۔ تو میں کہ پتروں تو کلیاں بھی پڑھ لگ جانی، اس کے لیے کو 500-700 بندہ چاہیے۔ آپ لطف لینا، آپ اکیلے میں نعت پڑھیں، اکیلے میں نعت سنیں، گاڑی میں نعت سنیں، آتے جاتے نعت سنیں، آپ کی طبیعت، آپ یعنی جو کام بندہ سارا دن کرتا ہے وہ خواب میں بھی کرتا ہے، اسی کے خیال بن جاتے ہیں۔ آپ سارا دن نعت پڑھیں، انشاءاللہ آنکھ لگے گی تو پھر بھی نعت ہی ہوگی۔ مزاج بنائے نا، طبیعت بنائے اپنی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو سرور کائنات علیہ السلام کے ارشادات آپ کے پاس محفوظ ہوں، ڈائریاں بنی ہوئی ہوں۔ میں نے وہ جمعے والے دن مولانا سے روایت سنی تھی، وہ میں نے حضور کی صفت کی بات سنی، وہ میلاد شریف والے دن فلاں مولانا نے یہ کہا، وہ تھوڑا سا نا اس میں رنگ ہو، اس میں خوبصورتی ہو، آپ کی طبیعت جمی ہوئی، آپ کا دل لگا ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کرو، ایمان کا ذائقہ ملے گا، سبحان اللہ، مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا۔ 3 کام کرو، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو، اور پھر فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو۔ ہاں پورا باب ہے بخاری مسلم میں محبت اللہ کے لیے، محبت اللہ رسول کے لیے۔ ساری زندگی لوگ تعلقات بناتے ہیں اپنے آپ کو چمکانے کے لیے، صفر رہ جاتا، کچھ نہیں بچتا، مائنس مائنس۔ لیکن اگر تعلقات رب رسول کے لیے بناؤ گے نا تو زندگی کو میٹھا محسوس کرو گے، اپنے تعلقات میں اخلاص محسوس کرو گے کہ جس سے آپ کا تعلق ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک تو اگر ایمان کا ذائقہ چاہتے ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو۔ اور فرمایا تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند ہو جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہو۔
ایمان کا ذائقہ ملے گا، نبی پاک سے محبت ہوگی تو ذائقہ آپ یقین کریں اتنی سخت محنت کی ہے نا محدثین نے احادیث جمع کر لی. قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح احادیث جس کتاب میں ہے حضور کے ارشادات وہ بخاری ہے. علماء سے پوچھئے گا، امام بخاری اتنی سخت تکلیف میں تھے کہ دعا مانگتے تھے اللہ اگر زندہ رہنا بہتر ہے تیرا، کبھی اس علاقے کبھی اس علاقے، لوگوں کی طرف سے آزمائشیں، اسفار، تکالیف، لیکن ان میں سے کسی چیز نے بھی ان کا ذائقہ خراب نہیں کیا، اس لیے کہ وہ محبوب کے فرمان جب لینے جاتے تھے سبحان اللہ، یعنی کہیں کہا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے کہ میری حدیث لکھو تو پہلے غسل کرو، کہیں فرمایا نہیں کہ پہلے 2 رکعتیں نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا. لیکن حضور کی محبت، یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ اپنے رنگ خود بناتی ہے، یہ رستے طے کرتی ہے، یہ عنوانات قائم کرتی ہے. امام بخاری نے جب بھی کوئی حدیث لکھی پہلے غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، اس اہتمام کے بعد رسول پاک کی حدیث مبارکہ کو درج فرمایا. سبحان اللہ، یہ دیوانگی نہیں ہوتی، یہ باشعور عشق ہوتا ہے جو شعور کے ساتھ منازل اور مقاصد طے کرتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آتا دروازے پہ دستک دیتا، ذرا بات کو سمجھیے. ہمارے ہاں تو مجمع دیکھ کے خطاب کرنے والے کا مزاج بنتا ہے نا، تھوڑا ہے تو پھر مزاج اور ہے، مجمع زیادہ ہے تو پھر مزاج اور ہے، داد امداد زیادہ ہے تو پھر مزاج اور ہے، اور اگر بندے ذرا تھکے تھکے ملے ہیں تو پھر مزاج اور ہے. الا ماشاءاللہ طرز یہ ہوتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ مسئلہ پوچھنے آتا تو فرماتے اسے پوچھو، فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے کوئی حدیث سننی. سبحان اللہ، وہ کہتا جی میں نے حدیث سننی ہے. فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہوتا تو بتا دیتے، بٹھاتے چائے پانی ہوتا مسئلہ بتا دیتے. اگر وہ کہتا نا حضور کی حدیث سننی ہے تو امام صاحب پہلے کپڑے بدلتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر امامہ باندھتے، پھر منبر پہ بیٹھتے، پھر اسے سامنے بٹھاتے، پھر رنگ کچھ اس طرح کا ہوتا کہ وہ بات کرتے تو ان کی قلبی کیفیت کے اثرات نظر آتے. سبحان اللہ، وہ وارفتگی، وہ ذوق، وہ شوق حضور کی محبت کا، نبی کریم علیہ السلام کے پیار کا وہ انداز، وہ اسلوب کے جو بندے کو مائل کرے اپنی جانب. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے چلتے چلتے بات کر دی؟ وہ بات کرنے میں بھی کمال ہو، اس کے سارے آداب، اس کا پیار نظر آئے. اور صحابہ کو بڑا اس عنوان نے بڑا انوکھا کر دیا تھا، ان کے انداز نرالے ہو گئے تھے. نبی پاک علیہ السلام کی محبت نے ان کی طبیعتوں میں وارفتگی پیدا کر دی، ذوق شوق ہی کچھ اور طرح کا ہو گیا. میں نے کہا محبت کے بغیر رنگ ہی سارے پھیکے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام 3-4 دن کے بعد ایک صحابی سے ملاقات ہوئی تو چہرہ دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ نکاہت سی نظر آ رہی ہے ظاہری طور پر. حضور فرمانے لگے میں نے 3-4 دن سے سوائے کھجور پانی کے کھایا کچھ نہیں. میٹھا کھانا بھی سنت ہے اور فاقہ کرنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ، مسواک سے دانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے. ہم نے نا چند 4-5 سنتیں پکی کر کے یاد کی، باقی بھی کئی چیزیں سنت ہے لیکن اس پر توجہ نہیں جاتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3-4 دن ہو گئے سوائے کھجور پانی کے، اور اس پر زیادہ پریشان نہ ہوا کریں. یہ غریب آدمی غریب ہی رہے، اپنے آپ کو مظلوم ثابت نہ کرے، کمزور ثابت نہ کرے، ورنہ امیر دیتے کچھ بھی نہیں، باہر جا کے شکوہ کرتے ہیں آج بھی 4 بندے آئے تھے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ ہم اپنی غربتیں بیان کریں گے تو رب رسول کی بارگاہ، سبحان اللہ، دنیا داروں سے کیا کہنا، لوگوں سے کیا بات کرنا، اپنے آپ کو بتانا دکھانا اس کی حاجت کیا ہے؟ اللہ رسول سے کریں گے. یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. ماشاءاللہ، کمزور نہ پڑے زندگی میں کبھی، خوددار رہے اور طاقتور رہے. غیرت ہے بڑی چیز میں جہانے تگ و دو میں. میرے عزیز حضور علیہ السلام نے فرمایا کھایا کچھ نہیں 3-4 دن تھے، تو وہ صحابی تھے،
खजूर थी मोहब्बत उनकी। घर गए, कहा कुछ खाने को है? सुभान अल्लाह। तो कोई चीज नहीं। तो मेरा ख्याल है इतना भी काफी था, शरीयत तो मुकल्लफ ही नहीं करती बंदे को ज्यादा। फिर उन्होंने अपने करीबियों से पूछा कुछ है? का कुछ नहीं। यहीं रुक जाते, फिर निकले। एक यहूदी के बाग में जाके कहा मजदूरी दोगे? कहने लगा गर्मी सख्त है, कुएं का पानी जरा नीचे चला गया है और मेरा वो शख्स ही चला गया जो पानी निकालता था और दरख्तों को देता था। एक पानी का डोल निकालोगे तो एक खजूर दूंगा। तो पानी बड़ा नीचे चला गया, गर्मी सख्त है। फरमाने लगे मैं करूंगा मजदूर। सुभान अल्लाह। चादर बिछा ली, खजूरें निकलने लगी, हाथों पे छाले, वजूद पे पसीना। सुभान जब अल्लाह। थोड़ी सी चादर भर गई तो उसे समेटा। एक तो होते हैं ना बड़ी मुलम्मा साजी करके तराश के जुमला लाना, बताना और फिर जनाब उसमें रंग भरना। इल्ला माशाल्लाह जो हमारा मिजाज है, वो लोग सादे थे, उन्हें साबित नहीं करना पड़ता, उनकी अदाएं बताती थी प्यार वाले का आना जाना उठना। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अगरचे छोटा आदमी हो पर वो वक्त के लिए, कोई किसी काम के लिए, तो सब लोगों का अपना अपना अंदाज होता है। तो मैं एक दिन मस्जिद की सीढ़ियाँ जुम्मे के बाद उतर रहा था तो एक साहब पीछे से मुझे कहने लगे पीर साहब कोई टाइम शाम मिल जाएगा? बेशक। मैंने जरा पीछे पलट के देखा तो बंदे ने ना परना, वो इमामा भी लोग जरा सीधा करके बांधते हैं ना, एक परना बांधते हैं, तो लपेटा हुआ परना, तो कपड़े बड़े सादे। तो मैंने कहा जी टाइम शाम, क्योंकि नोखा लफ्ज था मेरे लिए और कोई बात भी बड़े और अंदाज में। तो कहने लगा जी मैं ना अब मजदूरी करता हूँ तो हर महीने थोड़े से पैसे बचाता हूँ, फिर साल के बाद अपने नबी का मिलाद मनाता हूँ। तो मैं उसका बाजू पकड़े कमरे में ले गया। मैं कहते हूँ टाइम शाम जरूर देना, इसलिए कि तेरा कोई जाती मकसद नहीं है, कोई जाती शोहरत हासिल करना मकसूद नहीं, तेरी तबीयत। और मैं जब गया वहां महफिल पे तो वो स्टेज पे भी नहीं बैठा बेचारा, वो कोई और ही था। वो कोई काम कर रहा था, कोई ड्यूटी कर रहा था, कोई अपने रंग में था, उसकी अपनी कोई कैफियत थी। जो लोग सादा होते हैं, जिनको ज्यादा नहीं बनानी आती चीजें, वो बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और मजेदार होते हैं, वो मोहब्बत का लुत्फ लेते हैं। कुछ तो अभास में जिंदगी गुजार देते हैं और कुछ जायका लेके गुजर जाते हैं। तो वो सहाबी खजूरें लेके हाजिर बारगाह हुए और जब करीम के हुजूर पेश की ना, तो महबूब ने पहले उसका पसीने से शराबुर वजूद देखा और हाथों पे छाले देखे। तेनू लब दे आप गवाचे, सानू अपनी खबर ही नहीं कोई, साथों पारे नहीं कख गलियां, सानू ते आख दे लोग शुदाई। हाँ हाँ किन्ने चले हुए, कभी मिलाद कभी विराट, साथों पारे कख गलियां दे, सानू ते आख दे लोग शुदाई। पर असा नंग नमूस दा साड़ के झोला, गल पहने ताज गधाई, सजना अपना आप गवाया ता यार दे चाती पाई। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उठाई और हुजूर ने लबहाए मुबारक उसे लगाए और फिर खूबसूरत लबो लहजा और मुकद्दस नजरें जब उठी तो हुजूर फरमाने लगे सख्त गर्मी और इतनी मुशक्कत किस चीज ने मजबूर किया? तो ठहर गए, अर्ज की हुजूर हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता, हमें तो आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया। हमें कौन मजबूर कर सकता है? ये प्यार है, ये इश्क है, और जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। अल्लाह से मोहब्बत करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, हुजूर के पास बैठने वाले कई सहाबा से प्यार करें, किसी के चक्कर में न पड़े, किसी आदमी की किसी तहकीक के नाम पर किसी तकरीब का शिकार न हो। महबूब के हर सहाबी के कदर करें और दिलो जान से करें और कितनी फितना परवर की फितना परवरी का शिकार न हो। और हुजूर की औलादे पाक सुभान अल्लाह। और यार हम तो असातिज़ा और मशाइख के बच्चों का एहतराम करने वाले हैं, कहाँ नबी पाक की औलाद,
سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ تو ہے نہیں نور تیرا سب گھرانہ کھانا نور کا ان کا احترام، ان کا اکرام، ان سے محبت، پھر اس محبت کو آگے بڑھائے، اولیاء سے محبت، علماء سے محبت، انصاف کرنے والے عادل حکمران سے محبت، دین کی خدمت کرنے والے کارکن سے محبت، دین پڑھنے والے طلباء سے محبت، پھر غرباء سے محبت، پھر حضور کی امت سے محبت، پھر اس شخص سے محبت جسے آپ محسوس کریں جس کے دل میں جذبہ خالص ہے، پھر آپ کی یہ محبت آگے بڑھے، والدین سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، اپنی اولاد سے محبت۔ ہمارے بچے تکلیف میں آ جاتے ہیں، ابا سمجھتا ہے میں نے روب رکھا ہوا ہے، روب نہیں تو نے رکھا، وہ ڈر میرے ساتھ بات نہیں کرتے، دکھ بھی ہو تو تجھے نہیں کہتے، وہ ان کو پتہ ہے ساری غلطی تو میری نکل آنی ہے، ان کو خبر ہے یہ تو میرے پاس ایک بزرگ بچہ دم کرانے لائے تو کہنے لگے نلائق بھی بڑا ہے، ضدی بھی بڑا ہے، کوئی بات نہیں سنتا، باقی تین بھائی اس کے ٹھیک ہیں، یہ بڑا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی، آپ اسے پکا کر رہے ہیں کہ ضدی ہو جائے، آپ کا بچہ ہے نا، تو اپنے بچوں میں کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تو غیر محسوس طریقے سے اصلاح کرتے ہیں، سبحان اللہ یہ نہیں کہتے کہ تہاڈا نہیں کچھ بن سکتا، تسا نہیں کدے بھی ٹھیک ہونا، تو نہیں پڑھ سکتا، یہ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں آپ، کس کے اوپر تلخی کر رہے ہو؟ وہ بچہ ہے، اس نے تو 100 دفعہ غلطی کرنی، اور پھر بعض لوگ باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کی تعریفیں آتی ہیں، یہاں بڑا قابل ہے، بڑا با اخلاق ہے، اخلاق کا تو تیرا تعارف تیرے ماں باپ کو کرانا چاہیے تھا، بیوی کو کرانا چاہیے، بہن بھائیوں کو، پھر پتہ چلتا تو کتنا با اخلاق، محبتیں ساری غیروں کے لیے، اپنوں کے حصے میں کیا آیا؟ تیرا روب، تیری بدخلقی، تیری نفرت، 3 منٹ روٹی لیٹ ہو گئی اور پٹک دیے برتن سارے، بیچاری صبح سے کھڑی ہے گرمی کے موسم میں آگ کے سامنے، تجھے احساس ایسے ہی کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی شہزادی تھی اپنے باپ کے گھر میں، چلے تو ہو سکتا ہے 2 کام اسے ٹھیک نہ کرنے آتے ہوں، لیکن اس کی بھی ایک وجہ تھی، اس کا ابا کہتا تھا کہ اور نہ کہہ کر کڑی نو کام ساری عمر کام نہیں کرنے سے، سبحان اللہ آپ نے 1 منٹ نہیں لگایا، لہجے محبت والا نہیں، انداز ہی پیار والا نہیں، کیا ہو گیا ہے تو 10 منٹ کھانا لیٹ کھا لیا، لفظ ترش، لہجہ تلخ، مسجدوں میں آ کے ایک دوسرے سے اختلاف کرنا، فلاں سے اختلاف کرنا، اچھی اور خوبصورت جماعتوں میں آ کے لوگوں پر ایک دوسرے پر تنقید کرنی، یہ محبت کا شعبہ، نفرتوں کے پیامبر نہ بنے کبھی بھی، نفرت ہے پر رب رسول سے کے دشمن کے لیے، اپنے لہجے کو پیار والا کریں، کتنی مصروف ترین زندگی ہے میرے نبی کریم کی، پر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور جب گھر آتے تو جتنی دیر گھر رہتے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے، تو بھی تھوڑا آسمان سے زمین پہ اترنا، اگر اپنے گھر میں کوئی ایک آدھ کام کر لیں گے تو پیر صاحب نے پیر صاحب ہی رہنا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، علامہ صاحب کی شان میں کوئی فرق ہے، چودھری صاحب کو کچھ نہیں ہونے لگا، ٹیچر صاحب ٹیچر ہی رہیں گے اگر گھر میں کوئی کام کر لیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن لہجہ تلخ نہیں ہونا چاہیے، لفظ، اور پھر ماں باپ سے بعض لوگ پیار نہیں کرتے، یہ بڑی تکلیف والا مسئلہ ہے، ان سے پوچھے نا ابا جی خرچہ میں ہی دیتا ہوں ابا جی کو، تو نہ دیتا تو پھر روٹی نہیں کھانی تھی انہوں نے، اماں جی کو حج میں نہیں کرایا تو بھئی تیری اماں تھی تو نہیں کرانا تھا، یہ بتا کو 10 منٹ رات کو ان کے پاس بیٹھتا ہے، یہ بتاؤ ان سے کوئی بات چیت کرتا ہے، کوئی رائے لیتا ہے، کبھی تو نے کہا ہے کہ ابا موسم بدل گیا چل نہ میرے ساتھ، میں تیری پسند کے کپڑے لوں گا تو میری پسند کے لینا، تو نے کبھی ٹائم دیا ہے؟ دوستوں کو فون کرتے ہو آج روٹی نہ کھانا، میں آؤں گا تو کٹھے کھاؤں گے، کیا ہے کبھی اماں کو فون کہ اماں جی میرے آنے تک آپ نے اور ابا نے روٹی نہیں کھانی، میرا دل کر رہا ہے آپ کے بیچ بیٹھ کے کھانے، تھوڑا ٹائم دے، ان کی گولیاں تھوڑی کم ہو جائیں گی، یہ دوائیاں چھوٹ جائیں گی،
لیکن پیار نہیں ہے، مزاج نہیں ہے، اپنی مرضی کا کھانا، اپنی مرضی کا آنا، اپنی مرضی کا اڑنا، اپنی وہ موج مستی ہے، دوستوں کے ساتھ تعلقات ہے اور شغل میلے ہے اور آنا جانا ہے۔ بلے شاہ آسمانی اٹھدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں۔ اپنے لہجے کو، انداز کو دیکھیں نا، بات ہی ہوتی ہے نا، آپ پیار سے کریں تو وہ طبیعت میں ٹھنڈ ڈال دیتی ہے، اور اسی بات کو ذرا تھوڑی سی تلخی سے کریں تو بات تو وہی ہے، لیکن وہ نا بندے کو پریشان کر دیتی ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے مزاجوں کے اندر گھٹن پیدا ہو گئی، لہجہ ہی پیار والا نہیں رہا، ان سے جب بھی بات کر لو بیچارے ناراض ہی نظر آتے ہیں۔ تو میں ان دوستوں سے کہہ رہا تھا، ہم نا آج کل سارے ناراض ہی ہیں، کیوں کہ رہتے ناراض لوگوں کے پیچھے، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے۔ آپ پوچھ لیں، ناراضگیاں پوچھ لیں، کوئی پاکستان کے حکمرانوں سے ناراض ہے، کوئی کسی ادارے سے ناراض ہے، کوئی مولویوں سے ناراض ہے، کوئی پیروں سے ناراض ہے، کوئی پولیس والوں سے ناراض ہے، کوئی کسی سے ناراض۔ سارے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے آ کے عرض کی تھی، حضور بڑی ہو گئی، بڑی کوشش کر لی، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں، رشتہ دار، دوست، احباب، بس اپنی کوشش کرنی ان کو منانے کی، یہ نہیں مانتے۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے میں نسخہ دیتا ہوں، مان جائیں گے؟ کہا وہ کیا نسخہ ہے؟ فرمانے لگے محبت کرنی شروع کر دیں۔ تو اس نے بھی اتنی ہاں نہ کی تھی جتنی آپ لوگوں نے نہیں کی، اتنی کو کی تھی، کیونکہ سادی سی بات ہے نا، تو کام بھی بالکل ہمیں آتا ہے، تو لہذا جو کام آتا ہو وہ نہیں ہم کرنا چاہتے، جو نہ آتا ہو اس کے بارے میں سوال جواب کرتے ہیں۔ کہا کیا کہہ رہے؟ بولیے۔ تو کہنے لگے کرتا ہوں جی، لیکن لوگ پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ وہ محبوب الہی ہے نا، سلطان المشائخ، وہ ہنس پڑے، نباز تھے، لوگوں کا مزاج جانتے تھے، مسکرائے، مسکرا کے فرمانے لگے تیرے مسائل کے حل کی دوائی یہی ہے کہ محبت کرنی ہے، ایک خوراک سے فرق نہ پڑا تو خوراکیں ذرا بڑھا دینا، ذرا خوراکیں تھوڑی بڑھا دینا، پیار تھوڑا بڑھا دینا، لیکن کرنا پیار ہی ہے، کرنا پیار ہی ہے، اس میں تلخی آنے دینی۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ کی شہرت ضرب زیادہ بڑھ گئی نا جب، تو بادشاہ نے کہا یہ مولوی مضبوط ہو گیا تو کہ میرے سامنے نہ کھڑا ہو جائے، کوئی مشکل ہوتی ہے بعض لوگوں کو، بس میرا مضمون مکمل ہو گیا، بات سمیٹ دوں گا بڑی جلدی، آپ غور کیجئے گا۔ اس نے ایک سازش رچی، اس علاقے میں ایک خاتون تھی جس کا تعارف درست نہ تھا زیادہ، اس کو کچھ پیسے دیے، حضرت جمعہ پڑھاتے تھے جامعہ مسجد، پرانے جتنے بھی مشائخ تھے سارے جمعہ پڑھاتے تھے، ہاں سارے عالم ہوتے تھے۔ یہ بعد میں کچھ لوگ آئے کہنے ساڑھے پیر صاحب کہ دعا بھی نہیں مانگتے تھے، میں کہا انہوں نے سکھاؤ، یاد کراؤ تاکہ مانگنی شروع کرے۔ بانج علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ لکھا ہے تین ہی تو چیزیں ہیں طریقت میں، علم، عمل اور اخلاص، انہی چیزوں سے تو بندہ صوفی بنتا ہے، اور اگر تیرے پاس پہلے وہی نہیں ہے تو باقی کیسے آئیں گی؟ اس لیے ان چکروں سے باہر آئے آپ تھوڑا سا، اور صحیح معنوں میں جو رنگ ہے دین کا اس کو سمجھیں۔ تو حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھاتے تو رش ہوتا تھا، تو آپ جمعے کے بعد سیڑھیاں اتر رہے تھے تو وہ بی بی بن سنور کے آ گئی، اور اس طرح جیسے بڑی پرانی جاننے والی نا کہ طبیعت کیسی ہے، وہ فلاں کا کیا حال ہے، پوری اس نے اداکاری کری، اور پھر کہنے لگی ناراض نہ ہوئیے گا، اس وقت آنا پڑا، بازار گئی تھی ذرا کچھ خریدنا تھا، تو وہ رات آپ جب میرے پاس آئے تو کھوٹے سکے ہی دے گئے۔ اب وہ جو کچے پکے بندے تھے نا وہ پریشان ہو گئے، ہم نے تو کبھی پوچھا نہیں بابا رات کو کہاں ہوتا ہے، پریشان ہو گئے، مد و جزر جوار بھاٹا، دلوں میں طوفان۔ آپ کھوٹے سکے دے گئے، بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں۔ اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے کمرے کا بردبار ہوتا ہے، تحمل، وزاداری، ٹھہراؤ لہجے کا، یہ خوبصورت انداز۔ حضرت مسکرائے، پریشان نہیں ہوئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے عزت ذلتیں اللہ کے دستے پر ہیں۔ مسکرا کے فرمانے لگے بیٹی، او میری بیٹی، سبحان اللہ، پیاری بیٹی، تو اس طرح کر کھوٹے دے جا، رسلی لے جا، سبحان اللہ، اور دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔
آپ نے وہ اصلی سکے اسے تھمائے اور پھر سبحان اللہ کہتے ہوئے سیڑھیاں نیچے اترے. چند سیکنڈ وہ عورت سکتے میں رہی. وہ کیا کرنے آئی تھی اور لہجہ کتنا محبت والا ملا. سبحان اللہ. وہ سکتے میں آئی, پھر دوڑ کے جا کے آگے سے حضرت کے قدموں میں بیٹھی. کہنے لگی کس کستوری کے بنے ہوئے آپ, سبحان اللہ, کس سندل کے بنے ہوئے لوگ ہیں آپ, کہ میں تو بدنام کرنے آئی تھی, سازش کر کے مجھے بھیجا گیا تھا, اور میں وہ عورت ہوں جسے کبھی کسی نے اپنا نہیں کہا. میری بدنامی کے سبب معاذ اللہ ہر ایک نے رشتہ توڑا, اور میں بدنام کرنے آئی, اور اتنی میں تعارف ایسا رکھنے والی, اور آپ نے مجھے 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ بیٹی کہا. سبحان اللہ. اتنا لہجہ پیار والا, 3 دفعہ بیٹی بیٹی کہا. پھر اس نے روتے ہوئے اپنا پلو اٹھا کے منہ پہ رکھا اور نقاب اوڑھ کے کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہے. اب میں اپنے گھر کو مسجد کا درجہ دے دوں, اب وہاں اذانیں پڑھی جائیں گی. تو کسی سے پیار کر تو صحیح, شاید کوئی الجھا ہوا نوجوان مسجد ہی آ جائے, سبحان اللہ, تو تھوڑی محبت کر تو صحیح, شاید تو دین سے دور دین کے قریب آ جائے, تو اپنے لہجے کو تھوڑا میٹھا کر تو صحیح. ہو سکتا ہے تیرے گھر کا ماحول سارا پیار والا ہو جائے, لیکن انداز تھوڑا بدلنا پڑے گا. دوسروں پر پابندی کم لگائیں, ذرا تھوڑی اپنے اوپر نہ لگائیں. سبحان اللہ. دوسروں کو سنوارنے سے پہلے تھوڑی سی غور اپنی طرف نہ کریں. بلکہ آج کل ہمارا کیا حال ہے, بلڈ پریشر دیکھتے ہو روز, بلڈ پریشر روز دیکھتے ہو, کبھی محبت کا لیول بھی تو روز دیکھو نا, سبحان اللہ. کبھی یہ انداز بھی تو روز دیکھو نا میرے بھائی. تھوڑی سی یہ بلی ایک دن کوشش کریں, 1 دن آپ جو بڑے حضرت ہے نا کہ میں بڑا کچھ ہوتا ہوں, 1 دن صرف اتنا کام کرے, والد کو والدہ کو گھر والوں کو بٹھا کے کہ آج سارے بیٹھو چائے میں نے بنا کے دینی. سبحان اللہ. یہ کر تو صحیح اپنے ہی گھر میں کرنا ہے, کوئی مشکل کام ہو, لیکن اس سے نا تسلی ہوتی ہے, اس سے محبت پھیلتی ہے. آخری گزارش میری آپ حضرات سے یہ ہے کہ راتیں ماشاءاللہ کافی لمبی ہیں, اور یہ دیکھیں آپ کا جلسہ عشاء کا وقت ختم ہو رہا ہے, کتنی بڑی تعداد میں آتا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک بڑی تعداد فجر کی نماز میں بھی باجماعت آ جائے. 7 بجے عشاء اور صبح 6 بجے جا کے فجر ہوتی ہے. تو جس نے سردیوں کی لمبی راتوں میں بھی تہجد نہیں پڑھی, اس نے پھر کب پڑھنی. نوجوانوں سے گزارش ہے کچھ روزے رکھیں, کوشش کریں ہر پیر کا روزہ تو رکھ ہی لیا کریں اگر ممکن ہو, کچھ روزے رکھیں, کچھ کوشش فرمائے کہ رات کی عبادت سحری میں اٹھنے کی کوشش کریں. بڑی لمبی رات ہے, لیکن اس کے لیے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے, موبائل ذرا رات کو عشاء کے بعد جلدی بند کر دیں. آپ نے بڑی خبریں دیکھ لی, کوئی انقلاب نہیں آیا. اپنی فوٹو کو 100 دفعہ دیکھا اسی طرح کیا جس طرح کی پہلے دن کی, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. رات کو اس کو جلدی بند کریں, صبح ذرا جلدی اٹھیں. صبح کے وقت جو بندہ عبادت کے لیے اٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض سے رہائی نصیب فرما, دستوں کو وسعت عطا فرما. حضرت پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب علیل ہیں, انہیں شفا عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, امت کی خیر فرما, فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما. تو کریم رب ہے, ہمارے حال کو جانتا ہے, ہمارے دلوں کو تقوی سے معمور فرما, روحوں کو طہارت عطا فرما, زبانوں کو سچ کی عادت عطا فرما, وجود کو صرف رزق حلال ہی عطا فرما. ہماری سوچوں کو پاکیزگی عطا فرما, صبر و شکر کی نعمت عطا فرما, خودداری اور قناعت کی دولت عطا فرما. فتنوں سے, فسادات سے, بدگمانیوں سے, شریروں سے ہمیں محفوظ فرما. زندگی تقوی کے نور والی اور موت کلمہ اسلام پہ عطا فرما. کریم اللہ عالم اسلام کے حق میں فضل والے فیصلے فرما. پاکستان کو دوام اور استحکام عطا فرما. پھر دعا کرتے
اللہ جتنے دوستوں نے اس محفل کو سجایا ہے انہیں بہترین اجر عطا فرما۔ قرب و جوار سے یا دور دراز سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں اللہ قدم قدم برکتیں، لمحہ لمحہ راحتیں عطا فرما۔ ہم سب کو اخلاص عطا فرما۔ ہم جو جانتے ہیں جو کہتے ہیں اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ السلام علیکم۔